السلام علیکم. پاکستان میں ہوں آرجے حیا خان, اور جی آپ کو بتاتے چلیں کہ سیریز آف پروگرام صحت کے سفر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, تمام لسنرز کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیریز جو ہے ہمیشہ ہر فرائیڈے 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہوتی ہے. اینڈ لسنرز آپ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں کالز کے ذریعے بھی. اگر کال کرنا چاہیں 05111111100 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں 3636 پر, اور آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. فیس بک لائیو کے لیے FM 100 پاکستان آپ سرچ میں جا کے لکھیں گے اور آپ کے پاس ہماری جو لائیو اسٹریمنگ ہے وہ آ جائے گی. تو سب سے پہلے تو ہم اپنے گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اور جی ہمارے ساتھ مس زینب عثمان خان موجود ہیں, نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین, اور جو کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل سے یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. اور جی لسنرز, جیسے کہ ہم نے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں, اور آج کا ٹاپک بھی آپ کو بتاتے چلیں. نرشنگ رمضان ہے, اور آج 4th رمضان مبارک ہے. سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان بھی بہت بہت مبارک ہو. ہم ایکسپرٹ ٹپس فار اے ہیلتھی فاسٹنگ ایکسپیرئنس, اس حوالے سے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کو ڈسکس بھی کریں گے. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پروگرام جو ہے کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے تعاون سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. ہم اپنی گیسٹ سے پہلے پوچھیں گے, ہمارے ساتھ زینب عثمان خان موجود ہیں. لائک کین یو ٹیل اس a bit about yourself, your expertise in dietetics یا نیوٹریشن کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں ان کانٹیکسٹ آف رمضان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ تھینک یو سو مچ. اچھا, بیسیکلی جو ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن ہے, نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس ہو گیا, تو اٹس بیسیکلی اے سائنس آف نیوٹریشن. ٹھیک ہے, جس میں آپ یہ پڑھتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے نیوٹرینٹس آپ کے باڈی میں ڈفرینٹلی کس طرح امپیکٹ ان کا ہوتا ہے, کیا ان کا رول ہوتا ہے, اور اس کے کیا ریکوائرمنٹ ہے, کتنی ہے. تو ایک کوالیفائڈ ڈائٹیشین جو ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس یہ بیسک نالج ہوتی ہے اور ٹیکنیکل نالج بھی ہوتی ہے ان چیزوں میں کہ ہر انڈیویجول کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کے اکارڈنگ ان کو کتنا آپ سجیسٹ کرتے ہیں. اس کی ڈفرینٹ ڈیزیز بیسڈ ہو گیا یا ایک جنرل ہو گیا, تو وہ کس طرح ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس کو آپ کس طرح آپ اس کو سجیسٹ کر دیتے ہیں. صحیح, اوکے. اور اگر ہم بیسک کچھ پرنسپلس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, سو واٹ آر دا بیسک پرنسپلس آف فاسٹنگ ڈیورنگ رمضان؟ دیکھیں, اگر نیوٹریشنل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو رمضان میں فاسٹنگ میں آپ جو کس طرح کی آپ ڈائٹ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کون کون سے آپ فوڈ چوائسیز آپ لیتے ہیں, تو اس کا بہت زیادہ, کیونکہ ہر فوڈ کا, ہر ہیلدی ان ہیلدی, اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے باڈی میں. تو بیسیکلی اسپیسیفک کیا چوائسیز ہوتی ہیں ہر انڈیویجول کی, اور اس میں جو زیادہ تر آپ کو فوکس کرنا چاہیے وہ ہیلدی فوڈس پہ کرنا چاہیے کہ کون کون سے فوڈز آپ کے لیے بہتر ہیں, کون کون سے فوڈز آپ کے لیے بینیفیشل ہیں, کس کے نقصانات ہیں. تو بیسیکلی وہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ابھی. صحیح ہے. اچھا, فاسٹنگ کی جہاں پہ بات کی ہے تو لائک رمضان میں ویسے تو بہت سے ہمارے لسنرز کو اس بات کی اویئرنیس ہے, لیکن پھر بھی جن کو نہیں ہے ان کو بھی بتاتے چلیں کہ فاسٹنگ میں ہماری باڈی پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے, اور اس کے علاوہ پرٹیکولرلی اگر ہم دیکھیں پرٹیکولرلی ان ٹرمز آف نیوٹریشن یا ہائیڈریشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کیا بتانا چاہیں گے لسنرز کو؟ دیکھیے, فاسٹنگ کے بہت ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں. یہ آپ انڈیویجول پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح لے کے جاتے ہیں. جیسے کہ اگر تو آپ نے جیسے بات کی ہے ڈی ہائیڈریشن کی, تو یوزلی آپ کو پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے اکثر سمرز میں آتا ہے, اور سمرز میں آپ کا واٹر انٹیک کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پانی کے انٹیک کی وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں اگر کوئی خیال نہ رکھے اس چیز کا,
پانی کا انٹیک اس طرح نہ لیں جتنا ان کو لینا چاہیے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے اور اس کے اپنے پھر سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے سائڈ افیکٹس کی بات کی ہے, اس سے زیادہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس بہت ہیں رمضان کے, اور اگر آپ اس کو ایک پراپر وے میں کریں, جو طریقہ ہے ایک پراپر طریقے میں نیوٹرینٹس کو ڈیوائڈیڈ اس میں آپ اس کو لیں, تو فائدے اس میں یہ ہیں کہ سب سے زیادہ جو فائدہ آپ کو پتا ہے آج کل اوبیسٹی کا, اوور ویٹ ہونے کا بہت زیادہ پرابلمس ہیں فیمیلز میں بھی میلز میں بھی, اوور آل یہ چیز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو فاسٹنگ کا ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس سے اگر آپ صحیح طریقے میں کریں تو اس میں آپ کا ویٹ لوز ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی جیسے میٹابولک سنڈرومز آج کل ویٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں, جیسے کہ ڈائبٹیز ہو گیا, یا اس کے علاوہ کڈنی ڈیزیزز ہو گئے, ہارٹ ڈیزیزز ہو گئے, آپ کا کولیسٹرول کا لیول کا زیادہ ہونا, تو یہ جتنے بھی اس طرح کی بیماریاں ہیں تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے آپ کے وہ کنڈیشنز کافی امپروو ہو جاتی ہیں فاسٹنگ سے. صحیح. لسنرز اینڈ ویورز آپ کو بتاتے چلے کہ کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے تعاون سے یہ پروگرام آپ تک لایا جا رہا ہے. پروگرام کا نام ہے صحت کا سفر, اور ہمارے ساتھ زینب عثمان خان موجود ہیں, اور ٹاپک جو ہے نرشنگ رمضان, اور جیسے کہ ہم کچھ بات کر بھی رہے ہیں اس کے حوالے سے. اگر فاسٹنگ کے حوالے سے بات کریں, جیسے کہ ہمیں بتایا ہے زینب عثمان نے کہ ہمیں جو ہے ڈی ہائیڈریشن کی ہم نے بات کی, تو اس کو نہیں ہونے دینا چاہیے. پانی کا جو تناسب ہے اپنی باڈی میں اس طریقے سے رکھنا چاہیے. ویسے ہوتا ہے یہ ہے نا کہ افطاری کے وقت ہم جو صبح سے لے کے شام تک جو ہم کھاتے نہیں ہیں, لیکن افطاری کے وقت ہم کچھ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں, اوور لوڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اسٹمک کا پرابلم ہو جاتا ہے, بد ہضمی وغیرہ ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ ہمارے لسنرز کو کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے مینج کریں ان چیزوں کو؟ پانی زیادہ پی لیتے ہیں, سحری میں بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں, اسی طرح افطاری میں ہم جوسز پانی سارا کچھ پی لیتے ہیں کہ ہماری جو پانی کی انٹیک ہے وہ صحیح ہو جائے, کیونکہ 7 to 8 گلاس تو ہمیں پانی پینا چاہیے. جی بالکل. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو جی 7-8 یا 9 گلاس تو بس یہ ہمارا کام ہو گیا. نہیں, جیسے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ انڈائجیشن کی ایشوز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں رمضان میں, اور اس کی جو ریزن ہے وہ بھی یہی ہے کہ جیسے آپ پورا دن, ظاہر ہے آپ پورا دن کچھ نہیں کھا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے, اور جب آپ فاسٹ کو پھر اس کو ختم کرتے ہیں, آپ روزہ کھولتے ہیں, تو اس میں آپ کے جو چیز سامنے ہوتی ہے آپ سب کچھ جو ہے تو بغیر سوچے, بغیر مطلب ظاہر ہے آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے تو آپ تھوڑا سا اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اوور ایٹنگ میں بھی اسپیسیفکلی جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل, آپ کو پتا ہے کہ ٹریڈیشنل فوڈز ہوتے ہیں کچھ جو ہم رمضان میں اور ہم نہیں اتنا روٹین میں لیتے ہیں, لیکن رمضان میں اس کی جو کنزپشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. ان میں سے جو ہے سب سے زیادہ ڈیپ فرائڈ فوڈز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ڈیپ فرائڈ فوڈز کیا ہیں کہ اس میں آئل کا انٹیک زیادہ ہوتا ہے, آئل ایبزارب زیادہ ہوا ہوتا ہے, جیسے پکوڑے ہو گئے, سموسے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ایک تو اس کا یہ ہے کہ آپ اوور ایٹنگ میں آ جاتے ہیں, آپ کا الٹا ویٹ گین کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ ڈیلی کھا رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا کیونکہ بہت زیادہ فیٹ کی کوانٹٹی ہونے کی وجہ سے آپ کا ڈائجیشن سلو ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کی باڈی اتنے زیادہ فیٹ ایک دم سے نہیں ڈائجسٹ کر سکتی. تو آپ شوگری پروڈکٹس بھی لے رہے ہوتے ہیں, آپ اس میں جو ڈیپ فرائڈ فوڈز ہیں وہ بھی لے رہے ہوتے ہیں, تو فیٹ کانٹینٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے, تو اس سے آپ کو ایسیڈیٹی اور انڈائجیشن ہو جاتا ہے. نہ کہ صرف یہ, اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی جیسے کولیسٹرول کا ایشو ہے یا ویٹ گین کا ایشو ہے تو وہ آپ کا مزید بڑھ سکتا ہے. تو اس لیے آپ کا جو رمضان ہے وہ آپ نے بہت ایک مائنڈ فل ہو کے آپ نے اس کا اپنا ایک پلان بنانا ہوتا ہے کہ آپ نے کون کون سے فوڈز چوز کرنے ہیں, کون کون سے نہیں کرنے. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہے آپ کے ہیلتھ کے لیے. بالکل, اور اس میں آپ اگر اپنے ڈائٹیشین سے کنسلٹ بھی کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہوتا ہے. جو ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ کولیسٹرول, بلڈ پریشر ہائی وغیرہ کے, جو ڈیزیز اسپیسیفک پیشنٹس ہوتے ہیں, تو ایک ڈائٹیشین کا رول ہوتا ہے کہ ان کی ڈائٹ کو اس کے ڈیزیز کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کرنا
اور کیونکہ ڈیزیز اسپیسیفک کی پھر ڈائٹ بھی بہت اسپیسیفک ہوتی ہے. لیٹس سپوز اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے, ٹھیک ہے, اور آپ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں, اگر بہت انکنٹرول ڈائبٹیز نہیں ہے تو آپ روزہ رکھ بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں پھر آپ نے کتنے کاربوہائیڈریٹس لینے ہیں, زیادہ رول کیونکہ کاربوہائیڈریٹس کا ہوتا ہے وہ ہم ریسٹرکٹ کرتے ہیں ڈائبٹک پیشنٹ کو. سیم اسی طرح اگر کسی کا کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, ہارٹ ایشوز ہیں, تو ان کو ہم فیٹ ریسٹرکشنز کرتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ان کی گائیڈ لائنس کے اکارڈنگ ان کو ڈائٹ پرسکرائب کرنا, ان کا ڈائٹ پلان بنانا, کیونکہ ہر انڈیویجول کی نیڈس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو وہ ایک ڈائٹیشین کا پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے ان کو بتا دیتی ہیں. جی بالکل. اوکے لسنرس, آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں, اور بہت سے ہمارے لسنرس نے جوائن کیا ہوا ہے. کچھ ہمارے پاس کمنٹس بھی آ رہے ہیں کون سے فوڈ جو کہ ہم ساتھ ساتھ شامل کریں گے پروگرام میں. اور ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے, اگر نیوٹریشن اسینشلز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو واٹ آر سم کی نیوٹریئنٹس دیٹ انڈیویجولز شوڈ فوکس آن ڈیورنگ رمضان ٹو مینٹین دیئر ہیلتھ؟ جیسے کہ آپ کا جو باڈی کی جو انرجی ہوتی ہے وہ زیادہ آتی ہے کاربوہائیڈریٹ سے. جی, تو کاربوہائیڈریٹس میں بھی دو قسم کے کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو سمپل کاربوہائیڈریٹس ہیں, اور ایک ہوتے ہیں جو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. مطلب کہ ہول گرینز, ہول فوڈز, ہول ویٹ کا آٹا, براؤن بریڈ, اس طرح کی چیزیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انرجی ملتی ہے تھرو آؤٹ دا ڈے. لائک کہ آپ کو ایک تو بھوک نہیں لگے گی, ایک تو آپ کو بھوک نہیں زیادہ فیل ہوگی, اور آپ انرجیٹک رہیں گے, آپ انرجیٹک رہیں گے پورے دن. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہاؤ کین وی انشور وین وی آر گیٹنگ, یعنی ہم تو کچھ کھا رہے ہیں لیکن ہمیں کیسے اس بات کا یقین ہو سکتا ہے کہ ہم پروٹین بھی لے رہے ہیں, ہم کاربوہائیڈریٹس, فیٹس, وٹامنس, منرلس, یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی یہ بیلنس ہو رہا ہے اور یہ ہم حاصل کر رہے ہیں ڈیورنگ فاسٹنگ؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پروٹین, کاربوہائیڈریٹس, فیٹس, ٹھیک ہے, تو یہ کیونکہ ہمارے میجر نیوٹرینٹس ہیں جو ہمیں لینا ہوتا ہے ہمارے نارمل باڈی فنکشن کے لیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ میرے خیال سے تھوڑا سا اگر آپ بیلنس ڈائٹ کو دیکھیں, جس میں آپ کچھ پورشن آپ کاربوہائیڈریٹس کے لیتے ہیں, تو کچھ پورشن آپ پروٹین کے لیتے ہیں, کیونکہ پروٹین بھی بہت ایک اسینشیل نیوٹرینٹ ہے ہمارے لیے, اور وہ اس کا باڈی میں بہت رول ہوتا ہے. سیم فار دا فیٹس. لیکن فیٹس کا یہ ہے کہ فیٹس میں سے آپ نے صرف ہیلدی فیٹس لینے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی ہی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. جو باقی ہے ایکسٹرا ایکسیسو یوز آف فیٹس جو ہے تو وہ ریکمینڈیڈ نہیں ہوتا. صحیح. تو ہول گرینس, ہول فوڈس, اور کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس جس کی آپ کو جس سے پورا دن آپ کو انرجی ملے, اور اسینشیل پروٹینز. سن رہے ہیں صحت کا سفر, میں ہوں آر جے حیا خان, اور ہمارے ساتھ زینب عثمان خان موجود ہیں, اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹاپک نرشنگ رمضان, ایکسپرٹ ٹپس کے حوالے سے فار اے ہیلتھی فاسٹنگ. اور جیسے کہ آپ سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, زینب نے ڈسکس بھی کیا ہے, ہاؤ کین وی انشور پروٹین, کاربوہائیڈریٹس کے حوالے سے جو بات کی کہ ہمیں کیسے پتہ چل جائے گا, کیونکہ ہم جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جب افطار ہوتا ہے نا تو ہم ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں ہم وہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس میں کاربوہائیڈریٹ ہو, اس میں پروٹین ہو, منرلس ہو, وٹامنس ہو, تو سارا کچھ ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ انڈائجیشن یا یہ جو بدہضمی ہوتی ہے, ایسیڈیٹی ہوتی ہے, پھر یہ ہمیں سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور پھر دوبارہ سے ایک جو ہے پورا ٹائم جو ہے سحری تک پھر یہی حال رہتا ہے ہمارا. سو اگر ہم سحری کے اور افطار کے جو ڈائٹ کو جو ڈسکس کرتے ہیں, تو واٹ آر سم نیوٹریشیس آپشنز فار سحور, اور دیٹ کین بی پرووائڈیڈ سسٹین انرجی تھرو آؤٹ دا ڈے. کون سی ایسی جو چیز ہے ہم کھائیں یا نہ کھائیں جس کی وجہ سے ہم پورا دن جو ہے ہمارا بہت اچھا گزرے, کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سحری میں ایسی خوراک کھا لیتے ہیں جس سے ہمارا پورا دن جو ہے وہ خراب بھی ہو جاتا ہے. جی اچھا, سحری کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے ڈائٹ کے حوالے سے, کیونکہ جب آپ سحری کرتے ہو تو وہ اس پہ آپ کا پورا دن ڈپینڈ کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو ایک تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ہائیڈریشن
کہ آپ پانی کا انٹیک سحری مطلب افطار سے لے کے سحری تک جتنا ہو سکے میکسیمم آپ 8 to 10 گلاس وہ آپ لازمی لیں, اور کوشش کریں کہ آپ شوگری ڈرنکس کو اوائڈ کریں. اس کا کیونکہ ایک تو فائدہ کوئی نہیں ہے, الٹا آپ ان نیسیسری شوگر انٹیک لے رہے ہیں, اس کے نقصانات ہیں, اور آپ کو جو ہائیڈریشن ملنی چاہیے وہ ہائیڈریشن آپ کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ اس کا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے جو آپ کا پورا دن اچھا گزر سکتا ہے اس سے. ٹھیک ہے, اور آپ کی ایسیڈیٹی بھی اس سے امپروو ہو سکتی ہے, کم ہو سکتی ہے. بالکل. دوسرا جو فوڈز کے حوالے سے جو بات ہے اس میں ہے کہ سب سے بیسک نیوٹرینٹس جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس. ٹھیک ہے, اگر کوئی بریڈ لیتا ہے تو اس میں آپ میک شیور کریں کہ وہ ہول گرینز ہول ویٹ سے بنا ہوا ہو. ٹھیک ہے, مطلب کہ براؤن بریڈ یا ملٹی گرین بریڈ ہو. اور اگر آپ روٹی کا استعمال کرتے ہیں تو میک شیور کریں کہ آپ جیسے کہ چکی کے آٹے کی روٹی ہو, جس کو براؤن آٹا ہم بولتے ہیں, جو ہول ویٹ سے بنا ہوتا ہے, تو وہ آپ چوز کریں رادر دین نان اور جو میدے والی روٹی, وائٹ آٹے کی روٹی. تو وہ چیزیں آپ کو نہیں لینی چاہیے, کیونکہ اس سے ایک تو آپ کو بار بار بھوک لگتی ہے, کیونکہ وہ فوراً ڈائجسٹ ہو کے ایبزارب ہو جاتا ہے. جو دوسرے ہول گرینز کے جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, جو ہول گرینز کے فوڈز ہوتے ہیں, تو وہ آپ کا سلولی ڈائجسٹ ہوتا ہے, تو مطلب کہ آپ کو دوبارہ بھوک لگنے کا چانس بہت کم ہوتا ہے بنسبت دوسرے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کے. ٹھیک ہے, جو جہاں تک بات ہے پروٹینز کی, تو وہ کیونکہ آپ کو ہر میل میں پروٹین کا انٹیک لازمی کرنا چاہیے. اب جیسے سحری ہے, تو سحری میں میرے خیال سے سب سے جو اچھا پروٹین فوڈز ہیں وہ ہے ایگ. تو آپ ایگ لے سکتے ہیں, ایگ کے علاوہ آپ ڈیری پروڈکٹس لے سکتے ہیں, دہی کا استعمال کر سکتے ہیں, دودھ لے سکتے ہیں, اوٹس لے سکتے ہیں. تو اوٹس اور دودھ دونوں کمبینیشن ہو گیا کاربوہائیڈریٹس پلس پروٹین دونوں کا. تو اس طرح کے فوڈ جب آپ لیں گے رادر دین کہ آپ کوئی سالن ٹائپ کا فوڈ لیں, کیونکہ اس میں مرچ مسالے ہوں گے, وہ الگ آپ کو پیاس بھی لگے گی اور اس کی ڈائجیشن بھی, آپ کو ایسیڈیٹی وغیرہ بھی ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے ایک بیلنس نیوٹریشن جس میں آپ بس اپنا پروٹین کاربوہائیڈریٹس جو اسپیسیفکلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ لیں, تو اس سے آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا. صحیح. یہ جلسہ صحت کا سفر ہے پروگرام سن رہے ہیں. ہمارے ساتھ زینب عثمان خان موجود ہیں جو کہ نیوٹریشنسٹ ہے, ڈائٹیشین ہے, اور پروگرام از اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل, دیٹ از این ISO 9001-2015 پروجیکٹ آف دا پروٹیجیس سیف گروپ. آپ کو بتاتے چلے دا ہاسپٹل ہیز OPD اینڈ IPD ڈپارٹمنٹ, جیسے کہ ایکسیڈنٹس اینڈ ایمرجنسیز, انٹرنل میڈیسنس, اس کے علاوہ کارڈیولوجی اینڈ کارڈیک سرجری, پلمونالوجی اینڈ چیسٹ سرجری, اس کے علاوہ لیور اینڈ کڈنی, بلڈ بینک اینڈ لیبارٹری ایز ویل, اس کے علاوہ CT اسکین, MRI, ایکس ریز, مدر اینڈ چائلڈ کیئر, ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن, جس حوالے سے ہم آج بات بھی کر رہے ہیں. اور اگر ہم جیسے ہم نے سحور کے حوالے سے سحری کیا ہمیں لینی چاہیے اور کس طرح سے ہونی چاہیے, اس کا کیسے خیال رکھنا چاہیے, اس حوالے سے بات کی. تو اگر ہم افطار کی بات کرتے ہیں کہ ہاؤ کین وی میک آر افطار سیٹسفائنگ, جس سے یعنی بوتھ نیوٹریشیس اینڈ سیٹسفائنگ, اگر ہم اپنے اندر ہمارے اندر یہ ایک یقین ہو گیا ہم جو افطار کھانے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے, اس میں کیا اوائڈ کرنا چاہیے, کیا چیزیں اپنانی چاہیے, اس میں کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, جیسے کہ میں نے آپ کو سحری کا بتا دیا, تو افطار میں بھی سب سے پہلے میرے خیال سے ایک تو آپ جیسے کہ آپ افطار کھولتے ہیں کھجور سے. ٹھیک ہے, کھجور بہت زیادہ ہیلدی فوڈ میں کنسیڈر ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ہر ایک اسینشیل نیوٹرینٹس, ہر ایک وہ وائٹامن جو آپ کے لیے ایک ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ پورا کرتا ہے, اور اس میں فائبرز بھی ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ اگر 2 سے 3 کھجور یا ایون 4 کھجور آپ کھا لیں, ٹھیک ہے, تو ایک تو آپ کا جو ایک ہنگر پینز جو آپ کو اس ٹائم فیل ہو رہے ہیں, ایک تو وہ آپ کے تھوڑے سے کنٹرول ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ میرے خیال سے آپ کو شوگری ڈرنکس اوائڈ کرنے چاہیے. شوگری ڈرنکس کا ایک ہیلدی آلٹرنیٹ بھی ہے جس میں آپ فریش فروٹ کا جوس لے سکتے ہیں, کیونکہ فریش فروٹ کے جوس میں وہ سارے وہی بات وائٹامنس آ جاتے ہیں, اس میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے جی, پلس وہی کہ آپ کو انرجی بھی مل جاتی ہے. تو رادر دین ہیونگ جو شوگری ڈرنکس,
یا جتنے بھی یہ شربت وغیرہ تو وہ آپ اوائڈ کریں, اور اس کے بجائے آپ فریش فروٹ کے جوس لیں اور یا پلین پانی کا استعمال کریں. صحیح. جیسے کہ ہم نے جوسز کے حوالے سے بات کی, پانی کے انٹیک کے حوالے سے بات کی, نیکسٹ کویشچن میرا یہی ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ, کتنا ضروری ہے ٹو اسٹے ہائیڈریٹڈ ڈیورنگ رمضان, اینڈ واٹ آر سم پریکٹیکل ٹپس فار انشورنگ ایڈیکویٹ فلوئڈ انٹیک. جیسے کہ پانی کا انٹیک تو ایک آپ کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن سم ٹائمز اگر آپ پانی کے علاوہ کچھ ایسے فروٹس ہوتے ہیں جس میں نیچرلی پانی کا جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ اس میں ہوتی ہے, تو آپ اگر فروٹس کا استعمال ایون افطار میں بھی کر لیں اور سحری میں بھی کر سکتے ہیں, یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کو کس ٹائم لیتے ہیں. یوزولی زیادہ تر افطار کے ٹائم میں لیا جاتا ہے ایک فروٹ سیلڈ کے اس میں, تو وہ آپ لے لیا کریں. اس کے علاوہ آپ افطار سے لے کے سحری تک کے جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو اس میں میکسیمم آپ پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں, اور ایسی چیزیں اوائڈ کریں جس سے آپ کو ڈی ہائیڈریشن زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ہیں, کچھ فوڈز ہیں جو آپ کو ڈی ہائیڈریشن کاز کر سکتا ہے. اس میں سے ایک تو سالٹ کا انٹیک کا زیادہ ہونا, ٹھیک ہے, جیسے نمک کا استعمال اگر کھانے میں ایک تو نارملی اگر تھوڑے نارمل کوانٹٹی میں آپ کرتے ہو تو وہ دیٹس فائن, لیکن اگر آپ زیادہ لے لیتے ہیں, جیسے اگر آپ نے لیٹ سپوز کوئی بہت ڈیپ فرائڈ فوڈ لے لیا, ٹھیک ہے, تو وہ آلریڈی آپ کو ڈی ہائیڈریشن کرے گا. اس کے اوپر آپ اگر کوئی بہت زیادہ سالٹی کوئی سوس چٹنی ٹائپ وہ آپ استعمال کریں اور اس میں نمک کا وہ زیادہ ہے, تو بیسیکلی سمپل فارم میں یہی ہے کہ آپ ذرا نمک کا استعمال کم رکھیں تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن کم ہو. اور ڈیپ فرائڈ فوڈز بھی آپ کو ڈی ہائیڈریشن کاز کرتی ہیں, تو یہ چیزیں تھوڑا سا اگر آپ لمٹ کریں یا اس کا استعمال کم کریں یا بالکل نہ کریں, اور اس کے بجائے آپ نیوٹرین ڈینس فوڈز کھائیں, فروٹس کھائیں, فروٹ کے فریش جوسز لیں, تو وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے اور آپ کو ایک ہائیڈریشن بھی مل جاتی ہے. صحیح. جس طرح ہم نے یہ بات کی ہے, تو آر دیر اینی اسپیسیفک بیوریجز یا فوڈس دیٹ کین ہیلپ وتھ ہائیڈریشن ڈیورنگ فاسٹنگ آورس؟ کچھ ایسے اگر بیوریجز ہیں جن کا ذکر آپ کر سکتے ہیں تاکہ لسنرز کو بھی پتہ چل جائے. ہاں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیچرل جوسز یا وہ چیزیں آپ استعمال کریں, تو ان میں سے ایک تو پانی کے علاوہ آپ اگر ہوم میڈ لیمنیڈ بنا لیں اپنے لیے, ٹھیک ہے, جس میں سمپل آپ لیمن ڈالتے ہیں, تو وہ بہت ہائیلی نیوٹریشس بھی ہے, اور اس میں آپ کو کیونکہ لیمن میں وائٹامن سی ہوتا ہے, وائٹامن سی آپ کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کی امیونٹی کے لیے ضروری ہے, اور آپ کا الیکٹرولائٹس کا بیلنس ہونے کے لیے ضروری ہے, تو وہ بہت اچھا آپشن ہے اگر آپ اس کا استعمال کریں. اس کے علاوہ کچھ ایسے جوسز ہوتے ہیں جیسے پرون کا جوس, آلو بخارے کا جوس, وہ بہت لوگ یوز کر سکتے ہیں افطار میں دوسرے جو بازاری ڈرنکس ہیں اس کے بجائے. سیم اس کے علاوہ آپ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ فریش جوسز کا اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں, جیسے آج کل کیونکہ ہمارا جو موسم ہے اسٹرابریز کا ہے, تو آپ اسٹرابریز کا جوس لے سکتے ہیں, ہائیلی نیوٹریشس ہے اور کیلوریز بھی اس میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی, تو آپ کو وہ ویٹ گین والا وہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا ویٹ گین ہو جائے گا. تو اس طرح کے آپ اگر فوڈز لیں تو وہ اوبیسلی آپ کو فائدہ بھی دے گا, اور ایک جو پرپز ہے ہائیڈریشن کا تو وہ بھی آپ کا پورا ہو جاتا ہے. اور ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں کہ اگر فرام افطار ٹل سحری تک ہمیں کتنے یعنی 7 to 8 ہی گلاس آف واٹر جو ہے ہمیں پینے چاہیے, اور اس کے علاوہ 8 to 10 آپ کو میرے خیال سے آپ کو پینے چاہیے جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. جی صحیح. اوکے جی لسنرز, آپ کو بتاتے چلیں ایک بار پھر کہ یہ سیریز جو آپ سن رہے ہیں صحت کا سفر, اور اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل, ہر فرائیڈے آپ 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک جوائن کر سکتے ہیں ہمیں, اور پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اپنے میسیجز کے تھرو. ہمارے پاس کچھ میسیجز بھی ہیں, ہم ساتھ ساتھ وہ بھی شامل کریں گے. ہمارے ساتھ آج گیسٹ جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں مس زینب عثمان خان, جو کہ ایک نیوٹریشنسٹ ہیں, ڈائٹیشین ہیں. آپ اس حوالے سے جیسے کہ خاص طور پر رمضان کے حوالے سے کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور ٹوڈیز ٹاپک از نرشنگ رمضان, ایکسپرٹ ٹپس فار ہیلتھی فاسٹنگ
انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس. اور جی نیکسٹ جو کوشچن ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ہمارے ایسے لسنرس بھی ہوں گے جنہیں جو ہے وہ بھوک بار بار لگتی ہے, کریونگس ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ کھانے کی. تو یہ رمضان کے دوران جو ہے جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو ہم کیسے جو ہے ان ایسے لسنرس کو آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح ان فیلنگس کو مینج کر سکتے ہیں وہ؟ جب آپ فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے یہ آپ کی سحری پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا جو آپ نے سحری اگر اچھی لی ہے, جو ریکمینڈڈ چیز ہے کہ اس میں آپ اچھے نیوٹرین ڈینس فوڈس کھائیں, ایسے فوڈس کھائیں جس سے آپ کا کافی ٹائم تک آپ کو دوبارہ بھوک نہیں لگے گی, تو وہ بہت آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. اور سیم اگر تو افطار کے بعد بھی آپ کو دوبارہ بھوک لگتی ہے, ویسے تو یوزولی میں اپنے کلائنٹس کو, پیشنٹس کو بھی یہ ضرور ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ افطار میں گیپ ضرور دیں. جب آپ افطار کرتے ہیں تو فوراً سے ڈنر نہ کریں, آپ افطار کے بعد 2 سے 4 گھنٹے کا گیپ رکھیں اور افطار میں بہت لائٹ چیزیں لیں, جیسے کہ کھجور کی بات ہو گئی, ٹھیک ہے, ایک فروٹ سیلڈ ہو گیا, چنا چاٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کے کیلوریز بھی اس میں زیادہ نہیں ہوتی رادر دین دا ڈیپ فرائڈ فوڈس اور پکوڑے سموسے. اس کے بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ اس کا بھی ہم آلٹرنیٹیو کیا کیا وہ یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جب گیپ لے کے پھر آپ ڈنر کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد آپ کو بھوک لگ سکتی ہے, کیونکہ آپ جب ڈنر کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ پراپر ڈنر کریں, بالکل جیسے آپ ریگولر اس میں کرتے ہیں. آپ روٹی, سالن, جو بھی آپ کا بس یہ ہے کہ ہیلدی ہو, اور آؤٹنگ کم سے کم ریسٹورینٹس کے فوڈز کو اوائڈ کریں. تو اس طرح آپ اس کو ایزیلی مینج کر سکتے ہیں. صحت کا سفر ہے پروگرام اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل. زینب عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم کچھ بات کر رہے تھے کہ اگر یہ جو ہنگر بار بار آتی ہے, افطار کر لیتے, افطار کے بعد جو ہے پھر ہمیں بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد, اور اکثر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, بہت سے ہمارے لسنرز کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ بھوک لگتی ہے بار بار. شاید ہم وہ اپنی ڈائٹ میں وہ چیزیں شامل نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہماری یہ جو بھوک ہے ختم ہو پائے. اور میرے پاس اس حوالے سے ایک کوشچن بھی ہے کہ آر دیر اینی اسپیسیفک فوڈس یا نیوٹریشنس کہ جو ہماری جو بھوک ہے اس کو ریڈیوس کر سکے, اور ہمیں جو ہے یہ جو فیلنگ ہے کہ ہم ہنگری ہیں اور ہمیں کچھ کھانا ہے, یہ والی فیلنگ نہ آئے. تو اس حوالے سے کوئی کیا فوڈ ہوتے ہیں یا اس حوالے سے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, اس حوالے سے کیا آپ بات کریں گے اور کیا بتائیں گے ہمارے لسنرز کو؟ اچھا, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ہم نے اس پہ ڈسکس کیا کہ ایسے فوڈز جو آپ کو دوبارہ بھوک کم لگتی ہے اس میں سب سے زیادہ جو ٹاپ پہ ہے وہ ہے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس, ٹھیک ہے, جیسے کہ ہول گرینس. تو اگر آپ ہول گرینس کا استعمال کریں, چاہے وہ سحری میں ہو یا افطار میں ہو, دونوں صورتوں میں, تو آپ کا جو بھوک ہے وہ آپ کی مطلب فل فلنگ والی وہ آپ کا فیلنگ ہو جاتی ہے. تو اس طرح آپ ایسے فوڈز سلیکٹ کریں جس میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہوں, اور جیسے کہ ہول گرینز کا بریڈ ہو گیا, جیسے کہ ہول ویٹ کی روٹی ہو گئی. اوٹس ایک بہت اچھا آپشن ہے. اوٹس زیادہ تر سحری میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے, تو آپ اگر سحری میں اوٹس کھاتے ہیں اور ایگ کھاتے ہیں تو آپ کو آئی ایم شیور آپ کو کافی ٹائم تک آپ کو بھوک دوبارہ اتنی جلدی نہیں لگی. دوسرا یہ کہ ایک مائنڈ کا بھی آپ کا رول ہوتا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو کیسے وہ کرتے ہیں. اور سم ٹائمز آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے لیکن آپ کی مائنڈ ایسے کنفیوز کر دیتا ہے اس کو بھوک میں. تو اگر آپ کو اس طرح لگتا ہے لائک کہ جیسے آپ کا روزے کے علاوہ کے ٹائم کی میں بات کر رہی ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کو دوبارہ بھوک لگ رہی ہے تو آپ تھوڑا سا پانی پی لیں پہلے. ہو سکتا ہے آپ کی اس سے بھی آپ کی جو وہ ہنگر پینگز ہیں, ہنگر فیلنگز ہیں, وہ آپ کی ریڈیوس ہو جائیں یا کم ہو جائے. وہ آپ کو صرف پیاس لگی ہوتی ہے تو وہ آپ پانی پی کے بھی اس کو وہ کر سکتے ہیں, ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. صحیح. ہم کچھ گروپس آف پیپل کی اگر ہم بات کریں سچ ایز پریگننٹ ویمن, جیسے کہ ہمارے بڑے بوڑھے لوگ ہیں, ایلڈرلی انڈیویجولس ہوتے ہیں جو, یا ایتھلیٹس کی ہم بات کریں تو ہو ہیو اسپیسیفک نیوٹریشنل نیڈس ڈیورنگ رمضان کی اگر ہم کہیں رمضان کے حوالے سے, تو
کیسے یہ لوگ جو ہے اپنے ہیلتھ کنڈیشنز کو لائک ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں, ہائپر ٹینشن کے مریض ہوتے ہیں, وہ فاسٹنگ کو کس طریقے سے اپنی ہیلتھ کے ساتھ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. اچھا, جیسے کہ ڈائبٹیز کی آپ نے بات کی ہے, تو اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے اور اس میں بھی اگر وہ ارلی سٹیج ڈائبٹیز ہے اور وہ کنٹرولڈ اس میں ہے, مطلب کہ ان کی ڈائبٹیز کنٹرولڈ ہے, تو وہ فاسٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن اگر تو ایسا پیشنٹ ہے کہ جو ٹوٹلی انسولین ڈپینڈنٹ ہے اور ان کا جو باڈی شوگر لیولز جو ہیں تو وہ کنٹرول نہیں ہوتے اس کے بغیر, یا ان کو بہت زیادہ میڈیسنز لینے ہوتے ہیں, یا میڈیسنز ان کو 3 times a day لینے ہوتے ہیں, جس میں آپ فاسٹ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کے لیے فاسٹنگ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. سیم فار دا کڈنی پیشنٹس جو رینل ڈیزیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہی ریکمینڈیڈ ہے کہ اگر آپ کا تو ارلی سٹیج رینل ڈیزیز ہے تو اس میں آپ فاسٹنگ کر بھی سکتے ہیں. لیکن اگر تو تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے, جس میں آپ کا, کیونکہ کڈنی ڈیزیز میں الیکٹرولائٹس امبیلنس کا بہت ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے, تو یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے ان کے لیے پھر کہ وہ فاسٹ کریں. اور اگر تو جیسے کہ بہت ہی کنٹرول ڈائبٹک پیشنٹ ہے, تو وہ آپ جو آپ کا ایک ڈائٹری گائیڈ لائنز جو نارملی بھی روٹین میں بھی جو آپ فالو کرتے ہیں, جس میں آپ وہ کرتے ہیں شوگری پروڈکٹس کو اوائڈ کرتے ہیں, جو ایک پرہیز ہوتا ہے ڈائبٹیز کے لیے, سیم اسی طرح آپ کریں اور اس میں آپ پھر آرام سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے پریگنینسی کی بات کی ہے, تو کیونکہ پریگنینسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ لٹرلی ڈبل ہو جاتی ہے, آپ کے ہر نیوٹرینٹس کی ریکوائرمنٹ آپ کی ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. تو پہلے تو ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ آپ نہ ہی رکھیں روزہ, کیونکہ آپ کو وہ سارے نیوٹرینٹس آپ کو اور آپ کے بچے کو چاہیے ہوتا ہے, تو وہ اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, نیوٹرینٹ ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں, کیونکہ آپ ایک ٹائم پہ اتنا زیادہ تو نہیں کھا سکتے کہ آپ روزے کے ٹائم جب آپ فاسٹ آپ کا ختم ہوگا تو پھر آپ یہ ساری چیزیں کھائیں گے. تو میرے خیال سے کیونکہ ان کی نیڈ بہت ہوتی ہے, ان کو ہر 1-2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے اور نیوٹرین ڈینس فوڈس کھانے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہی ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ نہ رکھیں. ویسے رکھ بھی لیتے ہیں, میں نے دیکھا ہوا ہے لوگوں کو وہ رکھ لیتے ہیں. اگر تو آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک نہیں ہے تو اگر آپ رکھ سکتے ہیں, تو یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول میرے خیال سے ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن کچھ جو کمپلیکیٹڈ ڈیزیزز ہیں, جو تھوڑے سے زیادہ ایل پیشنٹس ہوں, جیسے آپ نے ایلڈرلی کی بات کی ہے, تو اگر زیادہ اولڈ ایج ہیں اور ان میں اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ وہ فاسٹ کو برداشت کر سکے, تو پھر ان کو نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اگر ایک ہیلدی انڈیویجول ہے, ان کو ایسا کوئی کرونک ڈیزیز نہیں ہے, کوئی ان کو بہت زیادہ میڈیسنس کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ ایزیلی پھر وہ رکھ سکتے ہیں روزہ. صحیح. اور جیسے کہ ایتھلیٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ان کو بھی اسی طریقے سے نیڈ ہوتی ہوگی. بس کیونکہ ایتھلیٹس کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ پرفارم بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ جو بھی ان کا گیم یا کوئی پرفارمنس ہے اور انہوں نے ادھر وہ کرنا ہے, اور اس میں بہت زیادہ اگر ایکسیسو, جیسے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایتھلیٹس ہوتے ہیں اور وہ ایکسیسو, ان کی ایگزرشن بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے, تو ان کو ڈی ہائیڈریشن بھی بہت ہوتا ہے. تو ان کو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ ان کو اپنے الیکٹرولائٹس جیسے کہ ایک لیمن واٹر اور اس طرح کی چیزیں لینی چاہیے, فروٹس زیادہ سے زیادہ لینی چاہیے تاکہ ان میں ہر وہ نیوٹرینٹس جائے. اور پانی کا انٹیک, وہی بات, میرے خیال سے تو ایتھلیٹس کی جو واٹر انٹیک ہے, واٹر ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہم سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. سیم فار دا کیلوریز بھی ان کی بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ان کو یوز بھی پھر بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ وہ اپنی کنزپشن کرے اور اپنے فوڈ انٹیک اس کے اکارڈنگ کرے, تو ان کا بھی اچھا سا روزہ گزرے گا. صحیح. اوکے جی لسنرز اینڈ ویورز, آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں صحت کا سفر, اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل, اور آج ہم ڈسکس کریں رمضان کے حوالے سے. رمضان ہے, آج پاکستان میں 4th رمضان مبارک ہے. اس حوالے سے کچھ ٹپس ہم آپ کو بتا رہے ہیں فار اے ہیلتھی فاسٹنگ ایکسپیرینس, تاکہ آپ کی جو روزے رکھنے کا, فاسٹنگ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کو اس کے بارے میں نالج بھی ہو, اویئرنیس بھی آئے. اور اگر ہم بات کریں, کچھ فیڈ بیکس بھی ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پہ, اور
اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. کچھ کوشچنس بھی آئے ہیں ہمارے پاس. اچھا, اگر ہم بات کرتے ہیں ایک میل پلاننگ کی, اسی حوالے سے کوشچن بھی ہے, ایک ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں. لائک سحری میں اکثر لوگ جو ہیں وہ آئلی چیزیں اگر کھاتے ہیں, فرائی چیزیں کھا لیتے ہیں, لائک پراٹھا تک یوز ہوتا ہے تو یا ایگس, فرائی ایگس یوز ہوتے ہیں, تو کیا یہ فرائی چیزیں سحری میں کھانا کیا ٹھیک ہوتا ہے؟ اس حوالے سے ہم سے پوچھا گیا ہے, کوشچن کیا گیا ہے. اچھا, کوشچن ہے کہ سحری میں فرائی چیزیں, جیسے کہ فرائی انڈا ہو گیا, فرائی اگر ہم پراٹھا کھاتے ہیں تو کیا یہ ہماری پیاس میں اضافہ کرتا ہے, یا اس کیا ہمیں اسپیسیفکلی کیا کھانا چاہیے؟ جی بالکل, آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر آپ سحری میں فرائیڈ فوڈز یا اسپائسی فوڈ, اسپیسیفکلی جو اسپائسی فوڈ یا نمکین چیزیں جس میں آپ نمک اگر زیادہ ڈلا ہوا ہو, ٹھیک ہے, اس میں اگر نمک کا انٹیک زیادہ ہے آپ کی سحری میں, تو وہ ڈیفینیٹلی پھر آپ کو اس سے پیاس ضرور لگے گی. جہاں تک کی بات ہے پراٹھے کا, تو اگر آپ پراٹھا کھاتے ہیں تو میرے خیال سے اس کو آپ روز نہ کھائیں, آپ آلٹرنیٹ ڈیز پہ کھائیں. اسپیسیفکلی اگر آپ ویٹ بھی کم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے پراٹھا یا کوئی بھی فرائیڈ فوڈ ریکمینڈیڈ نہیں ہوتا اسپیسیفکلی ان سحری, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے آپ کو پراٹھا آپ ضرور کھائیں, لیکن اس کو آپ ڈیلی نہ کھائیں. اور اگر آپ کا ویٹ لاس کا کوئی گول نہیں ہے, یا آپ کا ویٹ مینٹینڈ ہے, اور ایسی کوئی آپ کو کوئی کنڈیشن بھی نہیں ہے جس میں آپ کو فیٹس کی ریسٹرکشن ہوتی ہے, تو پھر آپ کھا سکتے ہیں. تب بھی اگر آپ آلٹرنیٹ ڈیز پہ کھا لیں تو زیادہ بہتر ہے. باقی ایگ تو آپ کھا سکتے ہیں, کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے نان اسٹک پینز اور اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں آپ کم آئل میں بھی چیز بنا سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کم آئل میں آپ ایگ فرائی کر لیں, آپ کم آئل کا پراٹھا بنا لیں یا آلیو آئل کا بنا لیں, تو اس طرح آپ لے سکتے ہیں, بالکل بھی لے سکتے ہیں. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ ہم اگر میل پلاننگ اینڈ پریپریشن کی بات کریں تو واٹ آر سم پریکٹیکل ٹپس فار پلاننگ اینڈ پریپیئرنگ نیوٹریشیس میلز ڈیورنگ رمضان, اسپیشلی فار دوز جن کا بہت ہی زیادہ بزی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, شیڈیول ہوتا ہے؟ جیسے کہ سحری میں اگر لیٹ سپوز کہ بزی ٹائم اسکیجول کے حوالے سے اگر بات کی جائے, تو سحری میں تو آپ چلیں ایزیلی ایک ایگ یا بریڈ, یہ کیونکہ آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے یا آپ ایزیلی بنا لیتے ہیں. سیم فار دا اوٹس, تو سحری کا اتنا ایشو نہیں ہوتا میرے خیال سے. سحری آپ آرام سے بنا لیتے ہیں چاہے آپ کی بزی روٹین بھی ہے. لیکن افطار میں پھر اس میں آ جاتا ہے, کیونکہ ایک ٹریڈیشنل جو ہمارا افطاری میں جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ یوزولی فرائیڈ فوڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے پھر آپ فرائیڈ فوڈز کو اوائڈ کریں, کیونکہ ایک تو وہ نیوٹریشس نہیں ہے, اس میں کوئی خاص ایسے آپ کو فائدہ نہیں دے گا, الٹا اس میں آپ کا ویٹ گین ہو سکتا ہے اور پرابلمس ہو سکتی ہیں. تو ڈیپ فرائیڈ فوڈز یا فرائیڈ فوڈز کو آپ افطار میں اوائڈ کریں. اس کے بجائے آپ سمپل جیسے چک پی کا سیلڈ ہو گیا, چنا چاٹ, ٹھیک ہے, وہ آپ لے سکتے ہیں. اس میں آپ یوگرٹ ڈالیں, اس میں آپ بہت سارے سیلڈز یا ویجیٹیبلز آپ اس میں ایڈ کر دیں, تو وہ ایک ہائیلی نیوٹریشیس میل ہو جاتا ہے. اس سے آپ کی جو بھوک ہے وہ بھی مطلب فل فلنگ بھی ہوتا ہے, اور وہ آپ کو ہر طرح کے نیوٹرینٹس بھی پرووائڈ کرتا ہے. سیم ایک پورشن آپ اس کا لیں, تو ایک پورشن آپ ضرور فروٹ سیلڈ کا بھی لیں, جو کہ وہ بھی ایک ٹریڈیشنل ہے. لیکن اس میں جو یوزولی لوگ بناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کریم والا فروٹ چاٹ بناتے ہیں. تو وہ اگین وہی بات کہ اگر تو آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویٹ نہ گین ہو, یا اگر آپ کا کولیسٹرول کا ایشو ہے وہ آپ کا زیادہ ہے, یا آپ کا ہارٹ پیشنٹ ہے, تو پھر آبویسلی آپ نے پھر وہ کریم کا فروٹ چاٹ آپ نہیں کھا سکتے. اس کے بجائے آپ سمپل فروٹ سیلڈ کھائیں, تو وہ بہت نیوٹریشیس ہے اور وہ آپ کی کسی بھی ہیلتھ کو نیگیٹیولی وہ امپیکٹ نہیں کرے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اکثر کریم جو ہے فروٹ چاٹ بنتی ہے یا
جو ہے وہ کریم والی بنتی ہے. ہاں جی, تو اس سے پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم فاسٹ تو صحیح کر رہے ہیں کافی عرصے سے, لیکن ہم موٹے کیوں ہوتے جا رہے ہیں. تو اکثر الٹا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اتنا زیادہ افطاری میں کھا لیتے اس طرح کی چیزیں کہ ہم زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں, ویٹ گین کر لیتے ہیں. میجورٹی ایسے ہوتا ہے کہ میرے پاس جیسے اگر کلائنٹس آتے ہیں عید کے بعد, کچھ پیشنٹس آتے ہیں, تو ان کی یہی بات ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو رمضان میں, تو آپ کو پتا ہے کہ ہم تو فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو فاسٹنگ میں تو ویٹ کم ہو جانا چاہیے, لیکن ہمارا تو الٹا بڑھ گیا ہے. تو وہ جب میں ان کی اسیسمنٹ کرتی ہوں, ہسٹری لیتی ہوں, پھر ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کس طرح کی ڈائٹ رکھی تھی, تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نارمل روٹین سے بھی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے تو کیلوریز لیے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کا اس وجہ سے ویٹ گین ہو جاتا ہے. شوگری پروڈکٹس کا بہت زیادہ استعمال ہو جاتا ہے رمضان میں. تو یہ دو چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے, ایک تو شوگری پروڈکٹس کا, کیونکہ رمضان میں الٹا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. سیم فار دا ڈیپ فرائڈ فوڈس. تو یہ دونوں چیزیں ہائیلی کیلوری ڈینس فوڈس ہیں, اور اس سے آپ کا ویٹ بھی بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. تو اس لیے آپ ان دونوں چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ کریں, اس کے بجائے آپ اس کو پلین اس میں لیں, وداؤٹ شوگر یا وداؤٹ کریم یا وداؤٹ فرائڈ فوڈز, وہ آپ لیں. صحیح ہے. یعنی اس میں یہی ہے کہ اسپیشلی یعنی ایک بیلنس بٹوین ٹریڈیشنل رمضان فوڈس اینڈ ہیلتھیئر آپشنس میں یہی آتا ہے کہ مطلب آپ نے ان دونوں کو بیلنس میں, خاص طور پر فاسٹ فوڈ کی اگر بات کریں, اکثر ہمارے جو لسنرس ہیں وہ فاسٹ فوڈ کا زیادہ, پیزا یا برگرز وغیرہ کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے سحری میں بھی اور افطاری میں بھی. ایسے لسنرس کو آپ کیا کہیں؟ ان کو میں یہی کہوں گی کہ آبویسلی انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ برگر کھائیں یا فاسٹ فوڈ کھائیں, پیزا کھائیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ٹوٹلی آپ اس کو اگر نہیں اوائڈ کر سکتے ہیں, تو آپ ویک میں ایک دفعہ کر لیں. مطلب ڈیلی تو وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے, وہ تو ایک نارمل ہیلدی پرسن کو, یا کسی بھی روزہ نہ بھی ہو ویسے اس کے علاوہ بھی اگر آپ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں, تو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ اس کو ویکلی کر دیں. مطلب ویک میں ایک دفعہ لے لیں, یا سنڈے کو لے لیں. اکثر ویکینڈز پہ لوگوں کا زیادہ آؤٹنگ ہوتا ہے, تو اگر اس میں آپ کرتے ہیں تو دیٹس فائن. لیکن اگر آپ روز یہ چیزیں کھائیں گے تو وہ تو بالکل وہ ظاہر ہے آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس سے آپ کا ہیلتھ نیگیٹیولی افیکٹ ہو سکتا ہے. بالکل. اوکے جی لسنرز اور ویورز, آپ کو بتاتے چلیں آپ سن رہے ہیں سیریز اور پروگرام صحت کا سفر, جو کہ ہر 4 سے 5 بجے آپ جمعے کو سن سکتے ہیں. اور the program is sponsored by Kulsum International Hospital. Kulsum International Hospital, an ISO 9001:2015 project of the prestigious SAIF Group, and is located in Blue area in the heart of Islamabad. اور آپ اپوائنٹمنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں وہاں کی. The hospital جو ہے was established in 2011 to provide international standard health care services in Pakistan, جہاں پہ ایکسیڈنٹس اینڈ ایمرجنسی سے لے کے ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن, ڈائبٹالوجی, اس کے علاوہ مدر اینڈ چائلڈ کیئر, نیورو سرجری, سی ٹی اسکین, ایم آر آئی, ایکس ریز, لیور اینڈ کڈنی, بلڈ بینک, لیبارٹری, کارڈیولوجی, کارڈیک سرجری, اور اس کے علاوہ جنرل سرجری, انٹرنل میڈیسن, ساری چیزیں یہاں پہ, سارے ڈپارٹمنٹس, او پی ڈی اینڈ آئی پی ڈی ڈپارٹمنٹس اویلیبل ہیں. اور ہم جو آج کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے بتاتے چلے کہ اس میں ہم جو ہے ہمارے ساتھ زینب موجود ہیں, ایکسپرٹ ٹپس فار اے ہیلتھی فاسٹنگ ایکسپیرئنس. ایک ہمارے پاس کوشچن آیا ہے اور فاروق رضا ہیں دبئی سے, کہتے ہیں رمضان میں اگر مجھے بہت زیادہ چکر آتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ صرف رمضان میں ہی ان کو جو ہے چکر آتے ہیں, اس کی کیا وجہ کہہ رہے ہیں ہو سکتی ہے؟ اگر تو رمضان میں ان کو اگر یہ ایشو ہو رہا ہے تو مطلب کہ ان کو ویکنیس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, مطلب جنرل باڈی ویکنیس ہو رہی ہے ڈیو ٹو لیک آف نیوٹرینٹس. تو اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ یا تو سحری پراپر نہیں لے رہے. تو اگر انہوں نے باقی ٹرانسمیشن سنی ہے تو ان کو ہم نے ٹپس دیے ہیں کہ آپ کس طرح سے نیوٹرین ڈینس فوڈز آپ اپنے سحری میں لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو ویکنیس نہ ہو ڈیورنگ فاسٹنگ. تو ایک تو یہ چیز ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ سحری میں کیا لے رہے ہیں, کیونکہ سحری کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, آپ کے پورے دن ہی اس پہ گزرتا ہے. بالکل. تو آپ سحری نیوٹرین ڈینس لیں, ٹھیک ہے, جس میں ہر ہیلدی فوڈ کا ایک پورشن ہو اور ایک بیلنسڈ میل ہو,
اور کوشش کریں کہ آپ زیادہ سالٹی یا فرائڈ فوڈس کو اوائڈ کریں تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن بھی نہ ہو, کیونکہ آپ کے ڈی ہائیڈریشن سے بھی آپ کو چکر آ سکتے ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے. تو یہ 2 چیزیں ذرا وہ دیکھ لیں. اگر ان کی سحری وہ پراپر, اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ سحری پراپر نہیں کرتے, مطلب کہ بہت کم کر لیتے ہیں, یا کسی کا تو دل ہی نہیں کر رہا ہوتا سحری, تو سحری کو اسکپ نہیں کرنا چاہیے. آپ میک شور کریں کہ آپ کا ڈنر اتنا ارلی ہو اور اس کے بعد آپ واک بھی کریں تاکہ آپ کی جو ڈائجیشن ہے وہ اچھی ہو, تاکہ آپ کو سحری میں بھی آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ سحری بھی ایک نیوٹریشس سحری آپ کر سکیں. تو یہ چیزیں آپ اپنے چینجز ذرا لے آئیں اپنی روٹین میں, اور اس کے بعد آئی ایم شیور کہ ان کو پھر یہ ایشو نہیں ہوگا. صحیح. And what are your key takeaways for our listeners regarding maintaining a healthy and nourishing Ramadan? جی, جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ سحری بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے ہیلدی رہنے کے لیے اور آپ کے اچھے ہیلدی رمضان گزارنے کے لیے. تو آپ میک شور کریں کہ آپ سحری پراپر طریقے سے کریں, جس میں آپ ہیلدی آپشنس چوز کریں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ پروٹین رچ فوڈز لیں, آپ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس لیں, ہیلدی کاربوہائیڈریٹس لیں, اور پانی کا انٹیک آپ اچھا رکھیں تاکہ آپ کی سحری اچھی ہو تو آپ کا روزہ بھی اچھا گزرے گا, آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا. افطاری کے لیے میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ڈیپ فرائڈ فوڈس کو اوائڈ کریں, ایٹ لیسٹ اس کو آپ ڈیلی نہ کھائیں. اور اگر آپ نے کھانے بھی ہوں تو اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ اس کو, جیسے کہ آج کل ایئر فرائر کا بہت ٹرینڈ ہے, اب ایئر فرائرز نے میرے خیال سے لوگوں کی زندگی آسان کر دی ہے, تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو آپ ڈیپ فرائی کریں آپ اس کو ایئر فرائر میں کر دیں, تو اس میں آئل کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ آئل کے بغیر آپ پکوڑے بنا سکتے ہیں, سموسے بنا سکتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے نیوٹریشس بھی ہے, اور ایک کریونگ جو آپ کو ہوتی ہے پکوڑے اور سموسوں کی, تو وہ بھی آپ اس میں بھی پورا کر سکتے ہیں. صحیح. اور ویسے بھی پکوڑوں کے بغیر تو سنا جاتا ہے, بلکہ یہی ہے کہ پکوڑوں کے بغیر جو ہے وہ دسترخوان جو ہے افطار کا Incomplete ہوتا ہے. Exactly, ہاں. تو ایسے میں مطلب اگر کوئی اس طرح جیسے ڈائبیٹک ہے یا ہائپر ٹینشن کا مریض ہے تو وہ 1-2 تو کھا سکتے ہیں. ہاں, ڈائبیٹک پیشنٹ یا ہائپرٹینسو پیشنٹ دونوں کے لیے یہی ہے کہ جیسے ڈائبیٹک پیشنٹ کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اوور ایٹنگ نہ کریں, مطلب کہ ایک دم سے زیادہ آپ نہ کھائیں. آپ کے لیے اسمال فریکوینٹ میل زیادہ بہتر ہوتے ہیں, تو وہ چیز آپ افطاری میں بھی وہ پیٹرن آپ فالو کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیچ میں گیپ دینا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دسترخوان پہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو سارے کے سارے آپ لے لیں اسی ٹائم, ٹھیک ہے, وہ فرض نہیں ہے کھانا. ایگزیکٹلی, ہاں. یا تو آپ اس کو چک لیں تھوڑا تھوڑا, کیونکہ آپ نے صرف اپنے ایک ٹیسٹ کو ہی وہ کرنا ہوتا ہے. تو چلیں اگر آپ تھوڑا سا جیسے ایک سموسا ایک پکوڑا آپ کھا بھی لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ہائپرٹینسو کے لیے پانی کا انٹیک ہونا بہت ضروری ہے, اور ان کو سوڈیم رچ فوڈز کم لینے چاہیے, جیسے کہ کیچپ کا استعمال یا ساسز کا استعمال, جیسے چلی گارلک اور اس طرح کے ساسز ہیں, وہ دے آر ہائی ان سوڈیم, تو وہ ان کو بالکل نہیں لینا چاہیے. سیم جو ٹیبل سالٹ ہوتی ہے, جو نمک کا استعمال ہوتا ہے, تو وہ ہائپرٹینسو پیشنٹ کے لیے میرے خیال سے الگ بننا چاہیے, جس میں نمک کم ہو یا بہت زیادہ مطلب کم ہو, تو اس طرح ان کا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اور ہائپرٹینسو پیشنٹ کو زیادہ سے زیادہ سبزیاں اور فروٹس کھانے چاہیے. صحیح. فاروق دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام شروع سے ہی سن رہا ہوں, میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ میں سحری میں کچھ کھا نہیں سکتا, یا اس طرح کھانے میں میری پرابلم ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا گائیڈ کریں گی؟ جیسے کہ میرے خیال سے اگر ان کا سحری کرنے کا دل نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بہت لیٹ ڈنر کیا ہوا ہو, یا انہوں نے ڈنر میں بہت اوور ایٹنگ کی ہوتی ہے, کیونکہ اس ٹائم بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی, وہ جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جتنی ان کی باڈی مانگ رہی ہوتی ہے, ان سے زیادہ وہ کر لیتے ہیں. تو اگر تو ایسی سچویشن ہے تو میرے خیال سے آپ کو ڈنر ایک تو ٹائم پہ کرنا چاہیے, اس کو بہت لیٹ نہ کریں, آپ کو کوشش کریں کہ اس کو ٹائم پہ کریں. اس کے بعد آپ کو واک بھی کرنا چاہیے, آپ کو
30 سے 40 منٹ تو لازمی ہے, مطلب منیمم ہے کہ آپ 30-40 منٹ واک کریں, اور وہ بھی تیز تیز واک کریں. تو اگر یہ چیزیں آپ کرتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو پھر سحری میں بھوک لگی ہوتی ہے, یا آپ سحری کے لیے بھی جب آپ اٹھتے ہو تو آپ پانی بھی پئیں اور اس ٹائم بھی تھوڑا سا واک کر لیں, تاکہ آپ کی تھوڑی سی میٹابلزم فاسٹ ہو اور آپ کو بھوک لگ جائے. اچھا, اور سحری جب کلوز کرنی ہوتی ہے اس حوالے سے بھی بتا دیں, بہت سے ہمارے لسنرز اس وقت جو ہے وہ پورا جگ پی رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ پورا جو ہے پورا دن, ہاں جی, پورا ہو جائے. ہاں نہیں, بالکل ایسے اسٹور نہیں ہوتا, لیکن ہاں ایسے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ پورا جگ اس ٹائم جو ہے تو پی رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ اٹھتے ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا کر کے, جیسے اٹھتے ساتھ ہی آپ 2 گلاس پی لیں, پھر تھوڑی دیر بعد آپ پی لیں, تو ساتھ ساتھ آپ پیتے رہیں, نہ کہ آپ پورا وہ جگ پی لیا کریں. جو آئیڈیل ٹائم ہے وہ یہی ہے کہ آپ جیسے ہی سحری کے لیے اٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے پانی پی لینا ہے. اور افطاری کے بعد بھی, جیسے کہ نارملی کامن پریکٹس یہی ہے کہ آپ افطار میں بس وہ جو ایک جگ پڑا ہوتا ہے جوس کا, آپ وہ پی لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بس وہ آپ نے پی لیا, آپ کی پیاس وہ ہو گئی, ختم ہو گئی. میرے خیال سے آپ کو افطار کے بعد بھی فریکوینٹلی تھوڑا تھوڑا کر کے آلٹرنیٹ وہ اس پہ انٹرولز میں آپ نے پانی لازمی پینا ہے, تاکہ آپ کو سحری میں پورا جگ نہ پینا پڑے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پروگرام کا ٹائم بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے. لسنر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں فیس بک پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس اگر کسی نے مس کر دیا ہمارے کسی لسنر نے, تو آپ ریکارڈنگ موجود ہے فیس بک پیج پہ, FM 100 پاکستان ہمارا پیج ہے, سرچ کریں گے تو, اور وہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. صحت کا سفر ہے سیریز آف پروگرام اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل. ہمارے ساتھ گیسٹ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مس زینب عثمان خان, نیوٹریشنسٹ ہیں, ڈائٹیشین ہیں ان کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد. تو آخر میں جاتے ہوئے آپ لسنرز کو, ہمارے ویورز کو جو کہ آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ان کو میں یہی کہوں گی کہ آپ رمضان کو ایک بہت ہیلدی طریقے سے آپ اس کو گزار سکتے ہیں وداؤٹ اینی نیگیٹو ہیلتھ امپیکٹ, اور وداؤٹ ویٹ گین. جو سب سے زیادہ ایشو ہوتا ہے تو وہ ویٹ گین کا ہوتا ہے. تو اس کو آپ اگر تھوڑے سے جو ٹپس میں نے آپ کو بتائی ہیں, اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں, آپ اس کو 50-60% بھی فالو کر لیں, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا ویٹ گین ہوگا. ایکسرسائز بہت لازمی ہے, پانی کا انٹیک بہت لازمی ہے, تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اور کوئی ایشو نہ ہو. اور بہت زیادہ اسپائسز اور بہت سالٹی فوڈز آپ نہ کھائیں, اور ایک بیلنسڈ میل لیں, ایک ہمیشہ ہیلدی فوڈز چوز کریں, اور کوشش کریں کہ باہر کے کھانے اور یہ جنک فوڈ رمضان میں ایٹ لیسٹ نہ کھائیں, تاکہ آپ کا جو ہے تو آپ کی ہیلتھ جو ہے تو وہ مینٹین رہے. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا وقت دیا. اور جی بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے لسنر جو کوشچنس کر رہے ہیں کہ ہمیں بھوک سحری میں نہیں لگتی, وہ اس لیے نہیں کیونکہ روٹین سے ہٹ کے, کیونکہ سحری آ گئی ہے تو وہ اس میں روٹین میں آنے میں, ابھی تو 4th رمضان ہے, تو آگے جا کے جب ہماری روٹین بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم جو ہے پھر آگے جا کے رمضان کے بعد کی روٹین خراب ہو جاتی ہے. بالکل. تو جو ہمارے لسنرز جو جاگتے رہتے ہیں, سحری تک جاگتے رہتے ہیں, تو کیا اس سے بھی آپ کے فوڈ یا آپ کے کچھ نیوٹریشن میں یا ڈائٹ میں کچھ فرق پڑتا ہے, یا جو سونا ضروری ہوتا ہے اس میں؟ میرے خیال سے تو سونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر جیسا کہ ایک نظام ہے کہ آپ رات ہے ہی سونے کے لیے, ٹھیک ہے, تو آپ ضرور سوئیں. اور اگر آپ جاگتے ہوئے گزاریں گے تو آپ کی میٹابلزم, آپ کا باڈی جو نارمل فنکشن کرتا ہے وہ تھوڑا بہت ڈسٹرب ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کی ہنگر کے جو ہارمونز ہیں وہ بھی آپ کے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں, بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال سے جیسے کہ اگر رمضان کے علاوہ کی بھی جو روٹین اگر آپ کی ایسی ہو جس میں آپ رات تک جاگ رہے ہوں اور صبح آپ سو رہے ہوں, تو وہ ایک مطلب کہ اگینسٹ نیچر آپ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. جو ایک روٹین آپ کی جو ایک ریکمینڈڈ روٹین ہے آپ اس کو ہی فالو کریں, اور رات کو آپ سوئیں تاکہ آپ کی جو نیند ہے وہ بھی پوری ہو,
اور اسی طرح جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ جو بہت کامن ہے لوگوں میں کہ لوگوں کو سحری کے ٹائم بالکل بھوک نہیں لگی ہوتی, اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ بھی میں نے بتا دی, وہ یہی ہے کہ یا تو آپ کی ڈسٹرب روٹین ہے, آپ سلیپ ڈپرائیوڈ ہیں, یا آپ نے ڈنر بہت ہیوی کیا ہو, یا آپ نے ڈنر بہت لیٹ کیا ہو, یا رات تک آپ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں. اگر آپ جاگ رہے ہوں گے تو پھر آپ کھائیں گے بھی. تو یہ چیزیں تھوڑی سی آپ اس کو آپ اوائڈ کریں, اور ایک ہیلدی روٹین آپ رمضان میں بھی ایک ہیلدی روٹین چلائیں. جی انشاءاللہ. اینڈ تھینک یو سو مچ مس زینب عثمان خان, آپ سب کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ اب نیکسٹ جو فرائیڈے ہے اس میں 4 بجے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.